ہمارا وہ امام ہے، ہمارا وہ امام ہے، نبی کا جو غلام ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم وقال تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين سامعین محترم، سفر المظفر کا مہینہ چل رہا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری خانقاہ شریف کا یہ معمول ہے کہ بزرگوں کے جو یوم وصال ہوتے ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کرتے رہتے ہیں تاکہ جتنے بھی ایسے نفوس قدسیہ ہیں، چاہے وہ صحابہ کرام کی صورت میں ہوں یا اولیاء اللہ کی صورت میں ہوں، ان کی زندگی، ان کے معمولات اور کس طرح انہوں نے اپنی زندگیاں گزاری ہیں اور اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنے تعلق کو کس طرح مضبوط اور مستحکم کیا ہے، یہ آپ کو بتاتے رہتے ہیں تاکہ سب کے حالات سے آگاہی بھی حاصل ہوتی رہے اور یہ بھی کوشش رہے کہ انہی کے نقش قدم پر چلنے کی انسان کوشش بھی کرے، کیونکہ یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ 25 سفر کو یوم وصال ہے۔ مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو، جن کا مشہور زمانہ سلام آپ سنتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، بہت بڑی شخصیت ہیں، انشاءاللہ ان کے حوالے سے بھی آگے گفتگو چلے گی۔ اور پھر 28 سفر المظفر یوم وصال ہے، امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، ان کے حوالے سے بھی انشاءاللہ گفتگو ہوتی رہے گی۔ کن کن مصائب سے گزرنا پڑا امام ربانی کو، کن کٹھن حالات سے گزرنا پڑا، کیا کیا پریشانیاں اٹھانی پڑیں دین کے حوالے سے۔
اور کس طرح اس پر ثابت قدم رہے امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ ساری باتیں انشاءاللہ آگے ہوتی رہیں گی جو جو ان کے یوم وصال قریب آئیں گے۔ ابھی چونکہ کچھ دن باقی ہیں تو چونکہ ہمارا جو موضوع مستقل چل رہا ہے وہ استقامت کے حوالے سے چل رہا ہے، چاہے وہ صحابہ کرام کی استقامت ہو، چاہے وہ اولیاء اللہ کی استقامت ہو۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ کن کن مشکلات سے دوچار ہونا پڑا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور اصل میں یہ مشکلات تو دین کی مشکلات تھیں، دین کی وجہ سے مشکلات تھیں، اور یہ مشکلات تو اولیاء اللہ سے پہلے جتنے صحابہ کرام ہیں وہ سارے ان مشکلات سے گزر چکے ہیں، بلکہ خود حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ کن کن مشکلات سے گزرے ہیں۔ یہ دین اسلام ایک دم تو نہیں آ گیا، بہت بڑی محنت اس کے پیچھے موجود ہے، بہت بڑی کاوش اس کے موجود ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی قربانیاں اس کے پیچھے موجود ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی انتھک محنت، انتھک کوشش اور جہد مسلسل جس کو کہتے ہیں، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ آج ہم تک دین اسلام پہنچا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح اپنے صحابہ کی تربیت فرمائی تھی، وہ تربیت فرمانے والے بھی بہت بے نظیر و بے مثال تھے، اور جن کی تربیت فرمائی تھی وہ بھی بے نظیر و بے مثال تھے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ صحابہ کرام جو ہیں یہ ایسی ہستیاں ہیں کہ ایسی ہستیاں نہ ان سے پہلے کوئی موجود تھی وہ زمین پر، اور نہ قیامت تک کوئی اور ایسی ہستیاں اور آئیں گی۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کا خاصہ ہے خاص طور پر۔ مشکلات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے ہی شروع تھیں۔ خود حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بہت تکلیفیں اٹھائی تھیں، آپ جانتے ہیں، طائف کے حالات آپ سنتے رہتے ہیں، باقی جتنے غزوات، غزوہ احد، بدر وغیرہ جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں وہ سارے آپ سنتے رہتے ہیں، آپ کو معلوم ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کن کن تکالیف اور مشکلات سے گزرنا پڑا۔ اسی طرح پھر صحابہ کرام کو بھی بہت بڑی بڑی مشکلات سے گزرنا پڑا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی جس طرح تربیت فرمائی تھی وہ مشکل ان کو مشکل نہیں معلوم ہوتی تھی، بلکہ وہ مشکل ان کو کامیابی معلوم ہوتی تھی۔ یہ بہت عجیب بات ہے، حالانکہ انسان کے احساسات ہوتے ہیں، مشکل تو مشکل ہوتی ہے، ہر ایک کے لیے مشکل ہوتی ہے، ہم پر بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے، کوئی بیماری آتی ہے، کوئی تکلیف آتا ہے، کوئی زخمی اگر ہو جاتے ہیں ایکسیڈنٹ میں تو وہ تکلیف تو ہوتی ہے اپنی جگہ، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا تعلق اللہ کے ساتھ ایسا جوڑا تھا کہ ان کو کوئی بھی دنیاوی تکلیف وہ تکلیف محسوس نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس میں راحت ملتی تھی، ان کو مزہ ملتا تھا۔ ان کو ایک سردار تھے ابو برہ، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ کیا کیا مشکلات صحابہ کرام نے اٹھائیں اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اٹھائیں۔ ابو برہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اہل نجد میں سے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سردار تھے، ایک بڑی شخصیت تھے اپنے علاقے کے، بلکہ سردار نہیں تھے، سردار کے قریبی دوستوں میں سے تھے، سردار عامر تھے وہاں اس وقت۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہمارے علاقے میں کچھ لوگوں کو تبلیغ کے لیے بھیجیے، ہمارے علاقے میں اسلام کی بہت ضرورت ہے، اسلام کی تعلیمات کی بہت ضرورت ہے، لوگ اسلام لانا چاہتے ہیں، تو ہمارے علاقے میں کچھ لوگوں کو بھیجیے۔ پچھلے جمعے کو بھی میں نے ایک ایسا ہی واقعہ آپ کو سنایا تھا جس میں حضرت زید اور حضرت خبیب بھی شامل تھے، حضرت عاصم بھی شامل تھے، یہ بھی اسی سے ملتا جلتا ایک واقعہ ہے۔ اس کو غزوہ بئر معونہ کہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام
کو اللہ رب العالمین نے بہت بڑی طاقتیں عطا فرمائی تھیں. کچھ روحانی طاقتیں تھیں، کچھ اللہ رب العالمین کی طرف سے رہنمائی ہوتی تھی. یہ ابو برہ جب آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور مبلغین کو بھیجنے کے لیے عرض کی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سے فرمایا کہ مجھ کو یہ خطرہ ہے کہ تمہارا جو سردار عامر ہے وہ میرے ساتھیوں کو نقصان پہنچائے گا، مجھے اس پر اعتبار نہیں ہے. یہ ابو برہ نے کہا کہ اس کی ذمہ داری میری ہے، آپ بھیجیے، میں ذمہ دار ہوں اگر ان کو کوئی نقصان ہوتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 70 قاری اس کے ہمراہ بھیجے تھے. یہ بہت بڑا واقعہ ہے تاریخ اسلام کا. بڑی محنت کے ساتھ ایک آدمی تیار ہوتا ہے. آج کل تو پھر ماحول ہے، یہاں پر ہمارا اسلامی ملک ہے، یہاں پر تو حافظ بھی تیار ہو جاتے ہیں، مدرسوں میں قاری بھی تیار ہو جاتے ہیں. لیکن وہ زمانہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو زمانہ تھا، جو ابتدا تھی اور آغاز تھا اسلام کا، اس میں تو بہت مشکلات تھیں. ایک بندہ تیار کرنے میں بہت وقت لگتا تھا، اور پھر 70 صحابہ کرام اور سارے کے سارے قاری، کتنی بڑی جماعت تھی، کتنے عظیم لوگ تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ابو برہ کی ضمانت پر بھیج دیے. یہ جو اس کو بئر معونہ جو کہا جاتا ہے، غزوہ بئر معونہ، یہ ایک جگہ کا نام ہے. بئر عربی میں کنویں کو کہتے ہیں، معونہ کا کنواں، یہ اس جگہ کا نام ہے. کہ جب یہاں پر پہنچا یہ وفد قراء کا، 70 قارئین کا، تو ان کو یہ خیال آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اندیشہ ظاہر کیا تھا کہ عامر ہم کو نقصان پہنچا سکتا ہے. اب یہ بھی دیکھیے تربیت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر اندیشہ ہوا تھا کہ وہ ہم کو نقصان پہنچائے گا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ویسے ہی تو کوئی بات نہیں کر دیتے، یقیناً کوئی بات لازماً ہوگی. اس لیے بجائے اس کے کہ ہم سارے اکٹھے وہاں پر چلے جائیں، پہلے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے میں سے ایک امیر یا ایک قاصد پہلے وہاں پر بھیجیں، تاکہ وہ اس کو دعوت دے، اور پھر اگر وہ اجازت دیتا ہے تو ہم سارے بھی چلے جائیں گے. بڑی اچھی بات تھی، بڑی اچھی تدبیر تھی ان کی. چنانچہ ایک صحابی حضرت حرام رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ذمہ یہ لگایا انہوں نے صحابہ کرام نے کہ آپ جائیے، ہمارے سفیر بن کے جائیے، ہمارے قاصد بن کے جائیے، اور وہاں جا کے اس کو دعوت بھی دیجیے، اور پھر دیکھیے کہ آگے اس کا کیا رد عمل ہے. اگر مناسب رد عمل ہوگا تو ہم سارے آ جائیں گے. اب یہ آج کل کے جو قانون ہیں ان میں بھی سفیر کو کبھی نہیں مارا جاتا. کسی بھی ملک کا جو سفیر ہوتا ہے، ملک کے ساتھ جیسے بھی حالات ہو جائیں، لیکن اس ملک کا سفیر آپ کے ملک میں جو ہوگا اس کو آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. سفیر کا نام ہی ایک امن کی علامت ہوتی ہے، اس کو کچھ بھی نہیں کہا جاتا. ابھی اس جماعت کے سفیر بن کے جا رہے تھے، یہ وہاں عامر کے دربار میں پہنچے اور جا کے اس کو کہا، اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مشکلات تو اپنی جگہ ہے، لیکن وہ تکلیف میں راحت کا جو مزہ ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں کیسے بھرا تھا. یہ عامر کے دربار میں جب یہ حاضر ہوئے حضرت حرام رضی اللہ تعالی عنہ، تو جا کر وہاں پر تقریر کی اور اسلام کی دعوت دی اس کو، عامر کو، کلمہ اسلام اور اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی شہادت یہ وہاں پر پیش کی. وہ عامر کو یہ بات پسند نہ آئی ان کا اس طرح دعوت دینا، چونکہ اندیشہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے سے تھا کہ وہ ایسا کرے گا. بالکل حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح سوچا تھا اسی کے مطابق جب انہوں نے وہاں پر دعوت دی، تو باوجود اس کے کہ یہ سفیر تھے وہاں پر، یہ قاصد تھے اپنے گروپ کے، اور جو امیر تھے اپنی جو جماعت تھی اس کے جمیر تھے، وہ سفیر کی حیثیت سے گئے تھے. چاہیے تو یہ تھا کہ ان کو کچھ بھی نہ کہا جاتا،
لیکن عامر نے اپنے درباری کو آرام سے آنکھ کے ساتھ اشارہ کیا کہ اس کو قتل کر دو، یہ جو دین اسلام کی دعوت دے رہا ہے اور حضور کی دعوت دے رہا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ چنانچہ وہ آدمی آگے بڑھا اور حضرت حرام کے پہلو میں، ان کو تو معلوم بھی نہیں تھا، یہ تو اپنے مست اللہ رب العالمین کے گن گا رہے تھے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں رتب اللسان تھے، بالکل پتہ بھی نہیں تھا۔ اچانک وہ آیا پیچھے سے درباری، آ کے ان کے پہلو میں اس زور سے نیزہ مارا کہ وہ نیزہ ان کے جسم کے آر پار ہو گیا۔ اور یہ دیکھیے، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور نے تربیت کیسی فرمائی تھی، تکلیف اب کتنی زیادہ ہوگی، لیکن اللہ رب العالمین کے گن گا رہے تھے۔ کوئی یہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہوا اس شدت کا کہ مجھے کس شدت کا زخم لگ چکا ہے، نیزہ ایک طرف سے گھس کے دوسری طرف سے باہر بھی نکل چکا ہے اور خون کے فوارے ابل پڑے ہیں، اور ان کو اس سے کوئی تکلیف نہیں محسوس ہو رہی کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے، میرے جسم کے ساتھ کیا بن گیا ہے، مجھے زخم کیسا لگ گیا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ایسے ماہر گفتگو ہیں کہ ایسے دیکھا، اپنے ایک پہلو کو بھی دیکھا، دوسرے پہلو کو بھی دیکھا کہ دونوں طرف سے خون ابل رہا ہے، اور وہ دیوانے ایسے دیوانے تھے اللہ رب العالمین کے ساتھ لو لگائے ہوئے کہ وہ اپنا ہی ابلتا ہوا خون اٹھا کر اپنے چلو بھر بھر کے اپنے سر پر بھی پھینکنے لگے، اپنے چہرے پر بھی پھینکنے لگے، اور پھر وہ مانے لگے فزت ورب الکعبہ، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قبلہ حضرت صاحب۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت تھی، اللہ رب العالمین کے دین کا غلبہ، اس کا شوق، اس میں یہ جد و جہد، اس میں یہ ساری کاوشیں، اس میں یہ ساری کوششیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کا نتیجہ تھی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ایسے ہی اسلام ہم تک نہیں پہنچ گیا، بلا شبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شبانہ روز محنت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دن رات کی دعائیں ہیں، ان کی کوششیں ہیں، ان کی جنگوں میں شرکت ہے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں، اور ایسے لوگ تیار کیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ان کو پھر اپنی جانوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں جب حاضر ہوتے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب جنگوں میں حاضر ہوتے تھے تو اس وقت پہ یہ پروانے ایسے ہوتے تھے کہ ان کو صرف دین کی فکر باقی رہتی تھی، دنیا ساری کو یہ بھول جایا کرتے تھے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ہر وقت ہی یہ دنیا کو بھولے ہوئے ہوتے تھے اور دین کو اپنے سر کا تاج بنائے ہوئے ہوتے تھے۔ ایسے جو لوگ ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس طرح ساتھ دیتے رہے ہیں، ان پر پھر انعامات بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اور دوستو، دلچسپ بات یہ ہے کہ ان لوگوں پر انعامات اللہ رب العالمین کی جانب سے بھی ہوتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین تو سب کچھ ذاتی طور پر عطا فرمانے والا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی جو کچھ عطا فرماتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی وجہ سے ہی عطا فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ہی ان کو یہ اختیارات دیے ہوتے ہیں۔ ایک صحابی ہیں، اب دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح کوئی چیز عطا فرماتے ہیں اور اللہ رب العالمین کس طرح عطا فرماتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ پہلے دیکھیے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالی عنہ، مکہ کے قریب ایک جگہ ہے وادی ارنا، وہاں کا سردار تھا خالد ابن سفیان کا بیٹا خالد، یہ وہاں کا سردار تھا۔ اس نے وہاں بہت سے جو عرب مشرکین قبائل تھے ان کو جمع کیا تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مقابلے کے لیے اکسایا تھا۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جمعیت اتنی زیادہ ہو چکی تھی، مسلمان اس وقت اتنے زیادہ ہو چکے تھے کہ جو چھوٹے چھوٹے قبائل تھے ان کی تو ہمت ہی نہیں پڑتی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقابلہ کریں۔ اس لیے پھر وہ ارد گرد کے جو اور قبائل ہوتے تھے ان کو ساتھ ملا کے تو اپنی جمعیت کو مضبوط کرتے تھے، اپنی جماعت کو بڑا کرتے تھے۔ یہ خالد ابن سفیان یہ بہت شرارتی اور شریر انسان تھا۔ اس نے بھی بہت سے قبائل کو اکٹھا کیا، سرداروں کو، اور ان کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف اکسایا ان سب کو اور ایک جماعت تیار کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چل گیا اس بات کا کہ یہ سربراہ ہے سارا اور یہ ساری شرارت کر رہا ہے، تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی شرارت کا سر کچلنا ضروری ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ جانتے ہیں، ہم آپ کو بتاتے ہی رہتے ہیں کہ بہت حلیم متبع شخصیت تھے، بہت رحیم تھے، بہت شفیق تھے، درگزر فرمانے والے تھے، معاف فرمانے والے تھے، لیکن جنگی حکمت عملی کے تحت بعض دفعہ کوئی فیصلہ لینا پڑتا ہے انسان کو۔ وہ حکمت عملی ہوتی ہے، اس کے نتائج ان کے سامنے ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس وقت ضروری ہے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ محسوس فرمایا کہ اس شخص کی شر انگیزیاں زیادہ ہو رہی ہیں اور یہ ہم کو نقصان پہنچائے گا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چاہا کہ اس کو ختم کیا جائے تاکہ یہ جو سازش بنا رہا ہے وہ سازش کا کلا کما ہو جائے، اور جن لوگوں کو، جن قبائل کو یہ متحرک کر رہا ہے وہ سلسلہ رک جائے، ختم ہو جائے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو صحابی میں عرض کر رہا ہوں، حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ذمہ یہ کام لگایا کہ تم نے خالد ابن سفیان کو جا کے ختم کرنا ہے، قتل کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے چونکہ جانتے نہیں تھے اس کو، یہ تو مدینہ کی بات ہو رہی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جبکہ وہ مکہ کے قریب وادی ارنا میں رہائش پذیر تھا، وہ جانتے نہیں تھے اس کو۔ تو عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں اس کو پہچانوں گا کیسے؟ مجھے کوئی ایسی نشانی بتائیے کہ میں اس کو پہچان سکوں، باقی جو کام آپ نے میرے ذمہ لگایا ہے انشاءاللہ میں پورا کر کے آؤں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کو دیکھتے ہی تم پر ہیبت طاری ہو جائے گی، تم پر خوف طاری ہو جائے گا، تم ڈر جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہلے کبھی ڈرے نہیں تھے کسی سے، نہ ڈر آدمی تھے۔ وہ ہنس پڑے اور آگے سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں تو آج تک کسی سے نہیں ڈرا، تو مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ نشانی مجھ پر کارگر ہوگی، کوئی اور نشانی بتائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دوبارہ فرمایا کہ میں تم کو کہہ رہا ہوں کہ تم جب اس کے سامنے جاؤ گے تم پر ہیبت طاری ہو جائے گی اور خوف طاری ہو جائے گا، یہی نشانی ہے، بس جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن انیس نے جب دیکھا کہ دوبارہ حضور نے یہی فرمایا ہے تو پھر یقیناً ایسا ہوگا، یہ روانہ ہو گئے اس کو قتل کرنے کے لیے۔ وہاں وادی ارنا میں پہنچے، مکہ کے قریب، تو وہ باہر ہی تھا، اپنے خیمے کے باہر تھا، یہ جا کے اس کو ملے اس کے ساتھ، اور یہ کہتے ہیں کہ فی الواقع ایسا ہی ہوا تھا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ کون سا ہے، لیکن ایک شخص کو جب میں نے دیکھا تو مجھ پر ہیبت طاری ہو گئی، مجھ پر خوف طاری ہو گیا، تو مجھے اسی وقت یقین آ گیا کہ حضور نے سچ فرمایا تھا، حالانکہ اس سے پہلے میں کبھی کسی سے نہیں ڈرا تھا، یہ پہلا موقع تھا زندگی کے مجھے کسی کی ہیبت میرے اوپر طاری ہو گئی تھی اور میں خوفزدہ ہو گیا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہی ہے، میں اس کے پاس گیا، اس کے ساتھ میں نے دلچسپ گفتگو شروع کی، کچھ اس کی مرضی کے مطابق باتیں شروع کی، جس طرح کی باتیں اس کو پسند تھی وہ میری باتوں سے لطف اندوز ہوا، ہم باتیں کرتے رہے اور اس کو میری باتیں اتنی اچھی لگیں کہ وہ مجھے خود ہی پکڑ کے اپنے خیمے میں اپنے ساتھ لے کے چلا گیا۔ باہر اس کے محافظ بھی موجود تھے، اب ممکن ہے عام حالات میں جانا خیمے میں مشکل ہوتا، لیکن جب وہ خود ہی پکڑ کے مجھے لے گیا تو میں بھی اس کے ساتھ ساتھ اندر چلا گیا۔ ہم دیر تک باتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ اس کے جو محافظ تھے
وہ وہاں سے رخصت ہو گئے. اب ہم دونوں اکیلے رہ گئے تھے. میں نے جب دیکھا ادھر ادھر جائزہ لیا کہ اب کوئی بھی نہیں ہے, موقع بہت مناسب ہے, تو میں نے ایک ہی وار سے اس کا سر قلم کر دیا اور سر قلم کر کے وہاں سے میں نکلا. تھوڑی ہی دیر کے اندر ان سب کو پتہ چل گیا کہ یہ واقعہ ہو گیا ہے. وہ میری تلاش میں نکل